سیرت سے انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں یہ لکھ دے گا کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور کل بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں ہم آج پھر اپنے پروگرام سیرت انبیاء علیہم السلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ نسب حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، جو آپ کے والد محترم ہیں، وہاں سے حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تک جا پہنچتا ہے۔ آپ کا نام خود اللہ تبارک و تعالی نے رکھا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے کہ اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہ بنایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے پہلے ہی یہ خوشخبری دی گئی۔ حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے والد حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے شرف نبوت سے نوازا تھا، لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اور آپ بالکل بھی ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا تھی، اور بارہا انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے اولاد کے لیے دعا بھی کی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالی کی شان بے نیازی کہ اس سبب کے باوجود اب تک انہیں کوئی بھی فرزند نہ ملا تھا۔ آپ نے دعا مانگی تھی، لیکن اس کے باوجود ابھی تک کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ لیکن جب انہوں نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ جہاں پر حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی، اس جگہ پر بے موسمی پھل آتے ہیں، تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگرچہ کہ میری عمر اب اتنی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا جو موسم ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ موسم جوانی گزر چکا ہے اور اب موسم بڑھاپا آ چکا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی جو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرما رہا ہے، وہ یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ مجھے بھی اس ضعیفی کی عمر میں بڑھاپے کے اندر اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ چنانچہ
حضرت زکریا علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اسی محراب میں اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور وہ قبول ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک فرزند کی بشارت، خوشخبری عطا فرمائی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، یعنی حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز پڑھنے کی جگہ پہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے، تو زکریا علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ تو پھر وہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کیا میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جب کہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کریں گے اور وہ سردار ہوں گے اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والے اور صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین کہ جب حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر شریف 3 سال کی ہوئی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کامل عقل عطا فرمائی اور آپ کی طرف پھر وحی کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہی قول ہے۔ اور اتنی سی عمر میں فہم و فراست اور عقل و دانش کا کمال خوارق عادت یعنی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات میں سے ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہ حاصل ہو تو اس حال میں نبوت کا ملنا کچھ بھی بعید نہیں ہوتا۔ لہذا اس آیت میں حکم سے مراد نبوت ہے، اور یہی قول علماء نے لکھا کہ درست قول ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ بچپن سے ہی عبادت کے شوقین تھے۔ جب آپ کم عمر تھے اور بچوں نے انہیں کھیلنے کے لیے بلایا تو آپ نے انہیں اس طرح جواب دیا للعب خلقت، کیا میں کھیل کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ یعنی ہمیں تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی میں عقل، سمجھ اور دانائی جیسی عظیم نعمتیں عطا فرما دی تھی، اسی لیے کم عمری کے باوجود آپ کی باتوں میں حکمت ہوتی تھی۔ اسی حقیقت کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ٹاٹ کا لباس پہنتے اور نرم لباس سے بچا کرتے تھے۔ نرم لباس نہ پہننے کے سبب سے آپ کی مبارک جلد سرخ ہو گئی، تو ایک دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ نے مطالبہ کیا کہ وہ ٹاٹ کے لباس کی بجائے اون کا جبہ زیب تن کر لیں۔
تو آپ حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا ہی کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے یحییٰ، کیا تو نے دنیا کو میری خوشنودی پر ترجیح دے دی ہے؟ یہ سن کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام رونے لگے اور اونی لباس اتار کر پھر دوبارہ ٹاٹ کا لباس آپ نے زیب تن فرما لیا۔ کم کھانا حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی عادات مبارکہ میں شامل تھا۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھا لی تو صبح تک سوئے رہے اور عاد و وظائف رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ اے یحییٰ، کیا تو نے ایسا گھر پا لیا جو تیرے لیے میرے گھر سے زیادہ اچھا ہے، یا ایسا قرب پا لیا جو میرے قرب سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے؟ اور فرمایا کہ اے یحییٰ، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر تم جنت الفردوس دیکھ لو تو اسے پانے کے شوق میں اتنے مصروف ہو جاؤ کہ تمہاری چربی پگھل جائے اور جان چلی جائے، اور اگر تم جہنم کا مشاہدہ کر لو تو اس کے خوف سے چربی پگھل جائے اور تم اتنا رو کہ آنسوؤں کے بعد خون بہنے لگے اور ٹاٹ کا لباس چھوڑ کر چمڑے کا لباس پہننے لگ جاؤ۔ ایک دن حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے شیطان کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کے پاس کچھ پھندے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان پھندوں کے بارے میں شیطان سے سوال کیا، اس سے دریافت کیا، اس سے پوچھا، تو شیطان نے جواب دیا، یہ وہ نفسانی خواہشات ہیں جن کے ذریعے میں آدمی کے اوپر قابو پا لیتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ اس سے پوچھا، کیا ان میں سے میرے لیے بھی کچھ ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ ایک بار آپ علیہ السلام نے خوب سیر ہو کر کھا لیا تھا تو میں نے نماز اور ذکر کو آپ علیہ السلام پر بھاری کر دیا تھا۔ آپ نے مزید پوچھا، کیا کوئی اور چیز بھی ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کہ آئندہ میں کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر شیطان بولا، اگر یہ بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم میں بھی کسی مسلمان کو کبھی نصیحت نہیں کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ان مقدس ہستی کا حال ہے جنہوں نے ساری عمر میں صرف ایک رات پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، تو ان کا کیا حال ہوگا جو عمر بھر کبھی بھی بھوکا نہیں رہتے اور پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ صبح ہو، دوپہر ہو، رات ہو، پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور اس کے باوجود پھر تمنا رہتی ہے وہ کیسے ہی عبادت گزار بن جائیں۔ اب عبادت کی تمنا بھی ہے کہ میں عبادت گزار بن جاؤں اور ادھر پیٹ بھر کے کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بار حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ابلیس کو اس کی اصل شکل کے اندر دیکھا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ ابلیس، مجھے بتا کہ تیرے نزدیک لوگوں میں سب سے پسندیدہ اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ کون ہے؟ اس نے عرض کیا، لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ مسلمان ہے جو بخیل ہو، اور سب سے زیادہ پسندیدہ مجھے وہ گنہگار ہے جو سخی ہو، سخاوت کرتا ہو۔ ارشاد فرمایا کہ ایسا کیوں ہے؟ اس نے عرض کی کہ بخیل کا بخل ہی میرے لیے کافی ہے، یعنی یہ جو بخل کر رہا ہے یہ بخل ہی اسے لے ڈوبے گا، جبکہ گنہگار سخی کے بارے میں مجھے خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہیں اس پر نظر کرم فرما کر اس کی سخاوت قبول نہ فرما لے اور پھر اس کے گناہ معاف فرما دے۔ اس کے بعد ابلیس یہ کہتے ہوئے لوٹ گیا کہ اگر آپ یحییٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو میں کبھی بھی آپ کو بخیلوں کے بارے میں راز کی بات نہ بتاتا، کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ یہ بخیل ہے۔ یہ راز کی بات تھی
کہا کہ یہ راز کبھی بھی میں آپ کو نہ بتاتا، لیکن چونکہ آپ یحییٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اس لیے میں نے یہ راز کی بات آپ کے پوچھنے پر آپ کو بتا دی۔ آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے، خوف خدا سے اکثر روتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کہیں تشریف لے گئے، گھر واپس نہ آئے۔ 3 دن بعد آپ کے والد محترم حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی تلاش میں گھر سے نکلے۔ آپ کو دیکھا کہ ایک گھڑا کھود کر رکھا ہوا ہے اور اس میں کھڑے ہو کر زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے نہایت شفقت سے فرمایا کہ میرے بیٹے، میں تمہیں 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں اور تم یہاں کھڑے آنسو بہا رہے ہو۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی، ابا جان، کیا آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک خشک وادی ہے جسے رونے والوں کے آنسو ہی بر سکتے ہیں؟ تو حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ضرور ضرور میرے بیٹے، پھر خود بھی ان کے ساتھ مل کر رونے لگے۔ حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں حدیث معراج کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پھر جبرائیل مجھے ساتھ لے کر اوپر چڑھے، یعنی پہلا آسمان آیا، پھر دوسرے آسمان کی طرف ساتھ لے کر چڑھے، یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچے اور جبرائیل نے دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کہ کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا وہ بلوائے گئے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہاں۔ کہا گیا کہ ان کا آنا مبارک ہو اور دروازہ کھول دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وہاں پر پایا اور وہ آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات آپ کے ساتھ دوسرے آسمان پر ہوئی۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، فقال یا ربی، کہا کہ اے میرے رب، اجعلنی ممن لا یقع الناس فیہ فاوحی اللہ الی۔ عرض کیا کہ میرے رب مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں لوگ برائی میں نہ پڑیں، یعنی برا نہ کہتے ہوں، ایسے لوگوں میں مجھے شامل فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی، یا یحییٰ ھذا شیء لم استخلصہ لنفسی کیف افعلہ بک۔ فرمایا کہ اے یحییٰ، یہ تو میں نے اپنے لیے بھی نہیں کیا، تو پھر کیا ہوا کہ کوئی میرا شریک بناتا ہے، کوئی فرشتوں کو میری بیٹیاں بتاتا ہے اور کوئی میرے لیے بیٹے ٹھہراتا ہے۔ کیف افعلہ بک، تو پھر کیسے یہ آپ کے لیے ہوگا؟ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ فرماتے ہیں لیکن نبی کی دعا خالی نہیں جاتی۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اکثر برا کہنے والے موجود ہیں، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک بھی برا کہنے والا موجود نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے اوصاف کے حوالے سے مختلف کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ آپ انتہائی اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے۔ قرآن پاک میں بیان کیے گئے آپ کے 13 اوصاف سماعت فرمائیے۔ مصدق، تصدیق کرنے والا، سید، سردار۔ سید اس رئیس کو کہا جاتا ہے جو مخدوم و مطاع ہو، یعنی لوگ اس کی خدمت اور اطاعت کریں۔
حضرت یحییٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام مومنین کے سردار اور علم و حلم اور دین میں ان کے رئیس تھے۔ حسورا، عورتوں سے بچنے والا۔ حسور وہ شخص ہوتا ہے جو قوت کے باوجود عورتوں سے رغبت نہ کرے۔ صالحین میں سے ایک نبی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ یہ اوصاف جن کا ذکر میں نے کیا ہے ان آیات بینات میں موجود ہیں۔ اور مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے انہیں نرم دلی عطا فرمائی اور ان کے دل میں رقت و رحمت کو رکھا تاکہ آپ علیہ السلام لوگوں پر مہربانی فرمائے، شفقت فرمائے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کے ان بیٹے حضرت یحییٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام انہیں پاکیزگی عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی دی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والا تھا۔ اور مزید فرمایا کہ آپ علیہ السلام ماں باپ کے فرما بردار اور ان سے اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام تکبر کرنے والے اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے نافرمان نہیں تھے، نہ تکبر کرتے تھے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عاجزی اور انکساری کرنے والے اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا اور وہ متکبر نافرمان نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے، بڑی رغبت اور بڑے ڈر سے اللہ رب العالمین کو پکارنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا گیا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیشہ بڑی رغبت سے اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے اور ہمارے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ آپ کا نام خود رب تبارک و تعالیٰ نے رکھا اور یہ بھی واضح کر دیا کہ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہ بنایا۔ آپ علیہ السلام کو بچپن میں ہی شرف نبوت سے سرفراز فرما دیا گیا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نعمت ہدایت سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو صالحین میں شمار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ان کے زمانے میں سب جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور آپ کے لیے جو اللہ کریم کی طرف سے انعامات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ولادت کے دن آپ علیہ السلام کو شیطان سے اور وفات کے دن عذاب قبر سے امان بخشی، اور روز حشر
ان کے لیے قیامت کی سختی سے امان اور سلامتی ہوگی۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ کریم آج کے ذکر کا صدقہ ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے، ہم سب کی تمام جائز دلی مرادوں کو اللہ رب العزت پورا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ سیرت سے انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء